رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد محترم قابل صد سامعین ذی وقار السلام علیکم۔ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع اور عنوان آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے 11ویں شریف کے شب تقلید کے حوالے سے جو وقت مناسب حاصل تھا اس میں کلام کیا تھا۔ آج ہم اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے آپ کے سامنے جو بھی وقت حاصل ہے اس میں کلام کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ مجتہدوں کا ذکر سنتے رہے ہیں کہ ہر صدی میں ایک مجتہد پیدا ہوتا ہے، اور وہ مجتہد وہ اجتہاد ہے کیا چیز؟ مجتہد یعنی جس پر کام کیا جا رہا ہے، مجتہد بمعنی مفعول، یعنی وہ جو کام فاعل اجتہاد کرنے والا، مفعول جس پر وہ اجتہاد کرے اسے مجتہد کہتے ہیں۔ تو وہ جو ورک کرنے والا شخص ہے جس کو ہم مجتہد کہہ رہے ہیں، جو اجتہاد کر رہا ہے، تو ہمیں پتہ بھی تو ہو کہ اجتہاد کیا چیز ہے۔ اور ایسے موضوعات جن کو بیان کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے انگاروں اور تلوار پر چلنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ بیان جو ہوتا ہے ان موضوعات پر، یہ واقعاتی بیان نہیں ہوتا، یہ لفاظی والا بیان نہیں ہوتا، یہ میتھمیٹیکل بیان ہوتا ہے۔ اس کو خود سمجھنا اور پھر دوسروں کو غول و خوض کرنے کے بعد دوسروں کے ذہنوں میں اس کو پہنچانا انتہائی مشکل کام ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اگر توفیق عطا فرماتا رہے، اور یہ کام من جانب اللہ ہے، بندے کی اوقات نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں خود اٹھ کر گلاس پانی کا پی لیتا ہوں، یہ بندے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اسے وہ ذائقہ بھی عطا فرما دیتا ہے اور اٹھ کر پینے کی صلاحیت بھی عطا فرما دیتا ہے، اور یہی تو زندگی کا مزہ ہے۔ اور پھر آخرت میں اس کی راحتیں ہیں کہ جب طاقت حاصل ہو اور کوئی بندہ کام کرے، وہ کہے کہ من جانب اللہ، یہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل اور کرم ہے۔ دیکھیے، اجتہاد کا لغوی معنی ہے مشقت برداشت کرنا، اور فقہا کن کو کہتے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں جو فقہی مسائل کو، یعنی کہ ہمارے زندگی کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، دیگر امور جو اسلام ہیں، شریعہ ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کی اصطلاح میں، ان کی خیال اور ذہن کے مطابق، یعنی کہ اجتہاد کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ کی دریافت میں یا ان کی تطبیق میں، یہ پہلے دو نقطوں والا ہے، پھر توئیں تطبیق، اس کو کہتے ہیں کہ جب دو طرف سے احکام آ جائیں اور دونوں مختلف ہوں، مسئلہ ایک ہو، اب دونوں پر عمل کیسے کرنا ہے؟ مثلا قرآن میں ایک حکم ہے، ایک حدیث میں حکم ہے، اب قرآن میں کچھ اور ہے، حدیث میں کچھ اور ہے، اب قرآن بھی عمل کرنا ضروری، حدیث پر بھی عمل کرنا ضروری۔ مجتہد کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو ایک ہی شکل میں ڈھالنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یعنی کہ احکام شریعہ کی دریافت میں یا ان کی تطبیق میں خالی الذہن ہو کر انتہائی جد و جہد صرف کرنا، پوری کوشش کرنا۔ اور اجتہاد کی حقیقت کیا ہے؟ اپنی طاقت بھر اس انداز سے محنت صرف کرنا کہ اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو مجبور و بے بس کر دوں، یعنی کہ جو
یعنی کہ اتحاد کرنے والا شخص ہے جو مجتہد بنتا ہے، پھر اس کا سونا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، گویا کہ جب وہ کوئی بھی زندگی کا عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن قرآن اور حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے نئے نئے مسائل کو مجتہد وہ کرتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ اجتہاد کے لیے شرائط کیا ہے؟ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہم امام اہل سنت کو مجتہد مانتے ہیں، امام شاہ احمد نورانی کو مجتہد مانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں، تو مجتہد کے لیے شرائط کیا ہے؟ کوئی کسی عہدے پر بیٹھتا ہے، اس کے لیے اہل ہونے کے لیے بھی تو کچھ شرائط ہیں۔ ہر بندہ آ کر ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا، گفتگو نہیں کر سکتے، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو مجتہد کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ کسی فقیہ میں، یعنی جس کو، اور فقیہ کون ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور دین کے مسائل نکالتا ہی وہی ہے کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی بھی فقیہ میں یہ استعداد کب پیدا ہوتی ہے اور استخراج احکام کا ملکہ کب میسر اسے آتا ہے؟ استخراج یعنی مسائل کو نکالنے کا جو ملکہ ہے وہ کب اسے میسر آتا ہے؟ اس کے لیے علماء حق نے، علماء اصول نے 5 شرائط بیان فرمائی ہیں کہ مجتہد کے لیے 5 شرائط لازم ہیں۔ فرمایا وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ پہلی وہ ہے کہ کتاب اور سنت کی نصوص کا عالم ہو، یعنی قرآن پاک اور احادیث طیبات کی نصوص، نص کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو قرآن کی آیت سے اور حدیث سے مسئلہ ثابت ہو، وہ جو نصوص آیتیں قرآنی ہیں یا وہ نصوص احادیث طیبہ ہیں، فرمایا کہ وہ ان کو جاننے والا ہو، اس کا علم رکھتا ہو۔ فرمایا اگر 2 میں سے کتاب اللہ کا علم تو ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، یا حدیث کا عالم تو ہے اور کتاب اللہ کا علم نہیں رکھتا، فرمایا کہ وہ بھی مجتہد نہیں بن سکتا، اور نہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اجتہاد کرے، مسائل کو بیان کرے۔ کیا تمام آیت قرآنی اور تمام سنت نبوی کا جاننا مجتہد کے لیے شرط اول ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بارے میں علماء اصول نے تصریح کی ہے کہ کم از کم ان آیت کا علم ضرور ہو جن کا تعلق احکام سے ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اس چیز کو وسعت پیدا کرنے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں کچھ چیزوں کا ذکر ایمانیات سے ہے، کچھ کا چیز کا تعلق کفر سے ہے، کچھ کا احکام سے تعلق ہے، کچھ کا جہنم کے متعلق احکام کا ذکر ہے، یعنی کہ مختلف چیزیں ہیں۔ لیکن مجتہد کے لیے، فقیہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرمایا کہ کم از کم ان آیات قرآنی کا علم اور ان احادیث طیبات کا علم اس کے لیے ضروری ہے کہ جن میں احکام کا ذکر ہو۔ مثلا احکام کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور وراثت کے معاملات ہیں۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ احکام میں آتے ہیں۔ فرمایا کہ ان احکام کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے، یعنی وہ آیات قرآنی اس کو پتہ ہو، وہ جانتا ہو، ان کا علم رکھتا ہو، تو فرمایا وہ مجتہد ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ان کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی تعداد قرآن سے 500 ہے، اور اسی طرح حدیث سے مراد بھی وہ حدیث ہیں جن کا تعلق احکام شریعہ سے ہے۔ فرمایا کہ وہ احادیث کی تعداد 1200 ہے۔ اور میں نے کل ہی اپنے طالب علموں کو کہا جو ہدایہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو فقہ حنفی کی مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے، میں نے ان کو یہی کہا کہ آج حدیث کے نام پر اور
کہ حدیث میں تو یہ مسئلہ یوں بیان کیا گیا ہے، احناف میں یوں مسئلہ ہے، اور ہمارے علماء کہاں پھنس رہے ہیں؟ وہ اس لیے پھنس رہے ہیں کیونکہ جو احناف کی تدوین اور تحریریں ہیں مسائل پر مشتمل جو ہیں، ہم وہ مسائل کو، ان دلائل کو احناف کی صورت میں تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کو مجتہد اور امام ہم مانتے ہیں، اسی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے جن مسائل کو یا تو قرآن آیت سے استدلال ان کا کیا ہے یا تو پھر احادیث طیبات سے ان کا استدلال کیا ہے، ہم ان احادیث طیبات کو یاد نہیں کرتے، ان کو ذہن نشین نہیں کرتے، اسی بنیاد پر جب حدیث سامنے آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اب پیٹرن یہ ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں نصاب کا، کہ یہاں فقہ حنفی کا جو ہم مسئلہ پڑھتے ہیں اس کے سامنے، اس کے ساتھ ساتھ ہم حدیث کو یاد کریں، تاکہ جو ہمیں آیت کی یا حدیث کے ضمن میں بہکانا چاہے، اب میں اس پر آگے جا کر کلام کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، اس کا ایک ظاہری معنی بھی ہے، ایک مخفی معنی بھی ہے۔ ہم کیا ہوتا ہے کہ یہ لفظی معنی لے لیا، اب پریشان ہو گیا، یہ تو اس کا واضح معنی آ گیا، صریح معنی ہے، اب کیا ہوگا؟ ہم تو کہیں غلط تو نہیں چل رہے؟ تو ذرا یہاں غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسری صورت کیا ہے، دوسری شرط کیا ہے مجتہد کے لیے؟ فرمایا کہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اتحاد کرنے کا حق صرف اس شخص کے لیے کہ تسلیم کیا جائے کہ جو قرآن و سنت میں ماہرانہ دسترس رکھتا ہو، کیونکہ یہ وہ دو چشمے ہیں کہ جن سے احکام شریعہ کا استنباط کیا جاتا ہے، یعنی کہ احکام شریعت کو، یعنی یہ دو چشمے سے مراد قرآن اور حدیث طیبہ ہے۔ فرمایا کہ ان کا ماہر ہو، دسترس رکھتا ہو، فرمایا کیونکہ یہ دو چشمے ہیں جن ہی سے احکام شریعہ کو نکالا جا سکتا ہے، اور جس شخص کو ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک پر بھی ماہرانہ دسترس نہ ہو، اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اتحاد کے مسند پر متمکن ہو۔ اسی طرح مجتہد کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت کے علاوہ ان مسائل سے بھی باخبر ہو کہ جن پر علماء حق کا اجماع ہو چکا ہے، تاکہ وہ ایسا فتویٰ نہ دے جو اس مسئلے کے خلاف ہو جس پر پہلے اجماع ہو چکا ہے، یعنی متحقق ہو چکا ہے، یعنی علماء حق کا اس پر تحقیق ہو چکی ہے، اجماع ہو چکا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عربی زبان کا عالم ہو کہ جو مشکل اور غریب الفاظ قرآن کریم اور سنت نبویہ میں جو استعمال ہوئے ہیں ان کی وہ تشریح کر سکے۔ اب میں یہاں پر مشکل تو آپ سمجھ گئے، غریب، یہ جو غریب قرآن کی اقسام تفسیر ہے، یہ جو اصول تفسیر کا ایک اصول ہے غریب القرآن، اس کی جو ہے اس کی وجہ یہ ہے، غریب القرآن قرآن میں وہ الفاظ جن کا معنی جو ہے وہ نادر و شادر استعمال ہوا ہو، جن کا بہت کم یوز کیا گیا ہو، فرمایا کہ اس کی تشریح کرنا بھی وہ جو ہے مجتہد وہ جانتا ہو۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج آپ اور ہم ان لوگوں کے چکر میں بہک رہے ہیں اور وہ اعتراض کر رہے ہیں بیٹھ کر ائمہ اربعہ پر کہ جن کو قرآن کا ترجمہ تو درکنار، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور سوشل میڈیا پر اس بات پر شاہد ہے کہ جب وہ قرآن آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بتائیں جو قرآن پڑھنے کا حق ادا نہ کر سکتا ہو، وہ قرآن کو سمجھنے کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک ماہر ہے اور ایک ماہر نہیں ہے، تو کیا آپ ماہر کی رائے کو لیں گے یا غیر ماہر کی رائے کو لیں گے؟ کیا ہمارے اندر اتنی بھی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے، کیا اتنا بھی ذہن ہمارا کام کرنا بند کر گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی تحقیقات کو چھوڑ کر مطالعہ کیے بغیر، علماء سے سوال پوچھے بغیر، استدلال کیے بغیر ایک بات کو سنیں اور حیران ہو جائیں کہ ہم تو کئی سالوں میں سے غلطی پر ہیں؟ کہیں ائمہ اربعہ غلط تو نہیں تھے؟ کہیں امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم فقہ حنفی میں تقلید کرتے ہیں، کیا ان کے مسائل غلط تو نہیں ہیں؟ آج ہم اس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا نوجوان بالکل
بالکل قریب ہیں تباہی کے دہانے پر. تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اتنے بھی لکیر کے فقیر نہ بنیے. جب دنیاوی معاملات میں لکیر کے فقیر نہیں بنتے تو شریعت میں کیوں بنتے ہیں؟ کم سے کم علماء سے پوچھیں تو صحیح کہ ہم فوراً دوسروں سے معیوب اور دوسروں سے مغلوب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیا آپ کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے؟ آپ کہیں گے کہ علماء نے ان چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا. میں یہ بات آپ کو کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے علماء کے اتنے ہاتھوں کو کھولا ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نمازیوں میں، ہمارے لوگوں میں ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ محقق ہے، ہر بندہ جو ہے وہ تحقیق دان ہے، ہر بندہ منطق و فلسفی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید جس کو ہم نے اس منصب پر بٹھایا ہے وہ اس منصب کا اہل ہی نہیں ہے. یہ تو عقل کے خلاف بات ہے، یہ تو معاشرے کے خلاف بات ہے، یہ تو رائٹ ہی نہیں ہے امام کے پاس کہ اس طرح کی باتیں بیٹھ کر وہ ممبر پر بیان کر سکے. یہ میں آپ سے اپنی تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہا. آپ کو ایسا بندہ پھر نہیں ملے گا کہ جو آپ کے ضمیروں کو جگائے. اور میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، اماموں سے بھی کہتا ہوں، جب بھی ملاقات ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ ہم چند ٹکوں کے لیے مغلوب ہو جاتے ہیں، حق بات کو بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر اہل علم کا بھی خدا کے رزاق ہونے پر یقین نہ ہو تو پھر کون خدا کے رزاق ہونے پر یقین کرے گا؟ یہ تو اس فیلڈ کے لوگوں کا صبر ہے کہ ہمارے پاس تو وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو ہم سے 20 گنا زیادہ کماتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. وہ 20 گنا زیادہ کما کر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ اس منصب پر لوگ ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کا 1% بھی کما کر، اس کا 1% بھی نہیں کماتے لیکن پھر بھی وہ شریعت کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں. اور اس منصب کے لوگ امام اعظم آج ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، جو اس علم میں جن کی چاشنی بڑھ جاتی ہے اور جو اس بصیرت کے مالک بن جاتے ہیں، پھر وہ ان دنیاوی منصبوں کی لالچ بھی نہیں کرتے ہیں. امام اعظم کو قاضی القضات کا عہدے کی پیشکش کی گئی، آپ نے قبول نہیں کیا. اسی بنیاد پر آپ کو زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا. تو اس لیے ہم آج ہمارے ہاں درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. آج قرآن ہم ناظرہ بھی صرف معاشرے کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ورنہ کوئی علم سے ہمیں لگاؤ نہیں ہے. اور جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں تو ہم سننا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت فضائل و کمال کی باتیں کی جائیں، ہر وقت ہمیں جھومنے اور جمانے کی کوشش کی جائے، ہر وقت ہماری زبانوں سے نعروں کو بلند کرنے کی کوشش کروائی جائے، اور اسی امام کی ہم تعریف کرتے ہیں، اسی عالم کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو بات باہر نکلے تو واہ واہ ہو، پوچھے تو کیا بیان ہوا، بس کہا یہ نہ پوچھو کیا بیان ہوا ہے، بس واہ واہ سبحان اللہ ہے. تو علم کو سیکھیے. ہمیں تو حدیث کے اقسام کا نہیں پتا، ہمیں تو جو میں حق نے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کے ناموں کو نہیں پتا ہے. آج آپ اٹھائیں غیر مقلدین کو، آپ کو بولنے نہیں دیں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے. اور پھر ہمارے لوگ پریشان ہو کر اس قدر عقیدے کے کچے ہو جاتے ہیں یار سارے ہی حق پر ہیں. تو سارے حق پر ہیں، ہم ٹھیک ہے حق پر ہوں گے اپنے سوچ کے مطابق، لیکن جو اصول ہیں ہم تو ان اصول کی روشنی میں بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایک اور شرط ہے مجتہد کے لیے کہ وہ عربی کو جانتا ہو، کیونکہ قرآن اور حدیث ساری عربی میں ہے. جو قرآن کو نہیں جانتا، حدیث کو نہیں جانتا، اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے. میں نے کہا سبحان اللہ، تمہاری عقلوں پر تم تقلید نہیں کرتے اور اٹھا کر کسی کے ترجمے سے تم حدیث بیان کرتے ہو. تقلید کہتے ہیں کہ اسی کو ہے کہ کسی اور کو پڑھ کر بات کی جائے، اس کے پیچھے چل لو نا. تمہیں تو ترجمہ خود کرنا نہیں آتا اور تم کسی کی کتاب اٹھا کر حدیث کی ہے یا تفسیر کی ہے اس کو پڑھتے ہو، ترجمہ تیار کر کے تم بیان کر دو، یہ اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. اور کہتے ہیں ہم تقلید بھی نہیں کرتے. لاؤ نا ڈائریکٹ بخاری اٹھا کر بخاری کا ترجمہ کرو، مسلم اٹھا کر مسلم کا ترجمہ کرو. قرآن پڑھنا تو قرآن کا ترجمہ براہ راست کر سکو.
تو پھر تمہیں بھی کوئی مانے تو مانتے ہوئے اچھا بھی لگے، لیکن قرآن پڑھنا نہ آئے، اور لوگوں کو آج گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نام لوں تو شاید کوئی ناراض ہو جائے۔ سوشل میڈیا پر آج جو ایسے لوگ آ کر بیٹھے ہیں کہ جن کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، ان کو تیار کر کے سوشل میڈیا پر بٹھا دیا گیا ہے اور لوگوں کے ایمانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کا، ان کو پتا ہے کہ جب یہ ان کے افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے تو پھر ان سے جیتنا آسان ہے۔ تو اس لیے کہ ان چیزوں سے، ان فتنوں سے بچایا جائے اپنے بچوں کو۔ نوجوانوں کو اتنا نہیں پتا کہ ہم نے اسٹیٹس کس کا لگانا ہے، کس نے نہیں لگانا۔ مجھے کہا کہ ایک طالب علم نے کہا کہ اس نے فلانے کا اسٹیٹس، میں نے کہا اس نے اس کے اسٹیٹس لا کے اپنا اسٹیٹس بتایا ہے، اپنی تربیت بتائی ہے، اس کی اسٹیٹس نہیں بتایا، اپنا اسٹیٹس بتایا۔ آج بچے ہمارے ہاتھوں سے باہر ہو رہے ہیں، ہم کیوں کمانے اور گھر آ بس، باقی ہمیں پتہ نہیں کہ بچوں کو بیٹھ کر کیا تربیت کرنی ہے۔ کیا اسکول سے آتے ہیں تو ہم ان کے بیگ چیک کرتے ہیں، کتابیں چیک کرتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، کبھی ہم نے کسی بچے کو قرآن پڑھ کر آیا اس سے سنا کہ تو قرآن کیا پڑھ کر آیا؟ تو پھر یہ قوم یتیم بھی ہوگی علم کے طور پر، یہ قوم لنگڑی بھی ہوگی، اندھی بھی ہوگی، جب علم نہیں ہے۔ جس قوم کے پاس علم نہیں ہوتا وہ قوم بیکار ہو جاتی ہے۔ علم جو ہے، علم انسان کو بلند کرتا ہے۔ تو علم کی طرف آئیے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجیے۔ تو فرمایا کہ عربی بھی جانتا ہو اور ساتھ ساتھ عربی کے گرامر کے جو علوم ہیں ان پر بھی مہارت رکھتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ پتا ہو اس کو اور وہ عربی جملوں کی ترکیب کر سکے۔ جیسے ہم انگلش میں کوئی جملہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ پہلا سبجیکٹ آئے گا، آبجیکٹ آئے گا، ورب آئے گا، پہلے کیا چیز جملے میں بیان کی جائے گی، کہاں ہیلپنگ ورب یوز ہوگا، جو انگلش جانتے ہیں ان کو پتا ہے۔ تو ہمیں عربی میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کون سے لفظ کو استعمال کیا جائے گا، کیا یہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ذرا ان اصولوں کو سیکھا جائے۔ فرمایا کہ وہ آیات و حدیث ناسخ اور منسوخ کو بھی جانتا ہو، ایسے نہ ہو کہ عدم واقفیت کی وجہ سے ناسخ ہوتے ہوئے وہ منسوخ پر عمل کر رہا ہو۔ ناسخ اور منسوخ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ آیات منسوخ ہوئی، جب ناسخ آ جاتا ہے یعنی ایک حکم آیا، اب اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا، اس کی منسوخی کب ہوگی؟ جب اس کے زمرے میں دوسرا ناسخ حکم آ جائے گا۔ ناسخ جب آتا ہے تو منسوخ ہو جاتا ہے دوسرا حکم پہلے والا۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ اتنا علم ہی نہ ہو کہ علم سے عدم واقفیت ہونے کی بنا پر وہ منسوخ حکم پر عمل کر رہا ہو، ناسخ کا اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو ایسے آدمی کو ہم مجتہد نہیں مانتے ہیں۔ فرمایا کہ اب میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے استدلال کی صورتیں جو ہیں وہ میں اتحاد کی مثال بیان کرتا ہوں۔ وقت قریب آ گیا ہے اور وقت یہ تو اگر میں جب تیاری کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ گھنٹوں بھی بیان کی جائے یہ بات تو ناکافی ہے، اور ایک گھنٹوں پر بھی مشتمل اس موضوع کو بیان کیا جائے تو بیان نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ہم آپ کے سامنے خلاصہ ہی رکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا میں آپ کے سامنے قرآن سے اتحاد کی مثال کو پیش کرتا ہوں کہ کیسے لوگوں نے، جو لوگ آج اجتہاد کے منکر ہیں، کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن اور حدیث، اور ہم کوئی حدیث پیش کریں تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، تم کوئی پیش کرو تو وہ قوی ہے۔ اب کیا ہے، بندے کو وہ کہتا ہاں یار صحیح کہہ رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے یا اس کو، چلو اس کے پاس علم ہے، آپ کے پاس تو علم نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ کیا آپ نے حدیث اقسام پڑھی ہیں؟ کیا اصول حدیث کا علم آپ نے پڑھے کہ جو اس کے کہنے پر آپ نے فوراً مان لیا کہ حدیث قوی ہے؟ کیا آپ نے ان اصولوں کی بنیاد پر اور راویوں کو آپ نے چیک کیا ہے کہ اس کے راوی کون کون ہیں؟ کیا اس دور میں یہ راوی تھے بھی یا نہیں تھے؟ ان کے حالات زندگی پڑھے ہیں کہ جو آپ سامنے کی بات کو فوراً ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ تو جب کچھ پتہ نہیں ہے تو سامنے پھر اس کو تحقیق کروائیں، کہا کہ فلانے سے حوالہ مانگیں اور اپنے علماء سے چیک کروائیں۔ پھر اگر کوئی اہل حق اس کا جواب نہیں دے سکتا پھر سمجھ میں بات آتی ہے۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فی غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین. یہ اجتہاد کی مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور جب اس کی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک کھیت کا فیصلہ آیا کہ جن کی فصل کو ایک قوم کی بکریوں نے رات میں رون ڈالا اور ان کا فیصلہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے سامنے تھا. تو قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو فہم کے ساتھ یعنی اس فیصلہ کیا اور ہم نے دونوں کو حکومت بھی دی، علم بھی عطا فرمایا. اب میں اس کی تشریح میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. یہ ترجمہ تھا. مفسرین نے لکھا کہ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا کہ ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریوں نے آ گئی اور کھیت کا نقصان کر ڈالا، پورا کے پورا کھیت تباہ کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام یہ دیکھ کر کہ بکریوں کی قیمت جو کھیت تباہ ہوا تھا اس کی مالیت سے زیادہ تھی، یعنی کھیت کی قیمت جو تباہ ہوا اور جو بکریاں تھیں جنہوں نے تباہ کیا دونوں کی قیمت برابر بن رہی تھی. تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دی جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میری رائے یہ کہ کھیت والا اپنے پاس بکریاں رکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے اور بکریوں والے کھیت اصلی حالت میں لانے کے لیے کھیتی باڑی کرے. جب کھیت پہلی حالت پر واپس آ جائے تو بکریاں ان کو واپس کر دی جائیں. اب بات سمجھے؟ یعنی کہ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بکریوں والے جو ہے وہ بکریاں کھیت والے کو دے دیں، وہ ان سے نفع حاصل کرتا رہے اور کھیت والے اس کی کھیتی کرتے رہے. جب کھیت اسی حالت پر واپس آ جائیں اب بکریاں واپس آ جائیں، کھیت ان کے حوالے ہو جائے گی. یہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا. اب یہ کہیں اور تو موجود نہیں تھا، وحی بھی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو علم عطا کیا، اس علم کی بنیاد پر اجتہاد کرتے ہوئے انہوں نے یہ مسئلہ اور اس کا فیصلہ فرمایا. اور یہی فیصلہ کیونکہ اس میں فرمایا کہ دونوں کو نقصان نہیں ہوگا تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ سن کر حضرت سلیمان کی فیصلے کی تحسین فرمائی اور اپنے رائے سے رجوع کر لیا کہ فقہ اسلام میں حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے استحسان کے مقابلے میں اپنے قیاس سے رجوع کیا، اپنے اتحاد سے. اب کیسے کہ اس کے استحسان اصول فقہ میں ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی مسئلے کو قیاس کرے، کیا ہے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو کتاب اللہ سے دیکھیں گے، پھر حدیث سے دیکھیں گے یعنی حدیث و سنت سے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس پر یعنی کہ اجماع دیکھیں گے کہ علماء کا اجماع کیا ہے. اگر اجماع سے بھی وہ مسئلہ ثابت نہیں ہے تو شرع دین میں اس پر قیاس کریں گے، یعنی وہ مجتہد اس کو قیاس کرے گا. اور جب قیاس والے کو جب اس نے قیاس کیا، اور قیاس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے، فرمایا کہ جب کسی نے مسئلے کو قیاس کیا اور وہ مسئلہ ویسا ہی پایا گیا تو فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اس نے غلط قیاس کیا تو پھر بھی اس کے لیے 1 اجر موجود ہے. استحسان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ قیاس والے کے سامنے دوسرا کو اس مسئلے کو پیش کرے اور قیاس والے کی عقل جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لے اور قیاس والا اپنے مسئلے سے رجوع کر لے، اور جس دوسرے نے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے کہا کہ اس سے رجوع کرتے ہوئے اس کے مسئلے یعنی اس کے جو جواب ہے اور اس نے جو فیصلہ کیا اس کو قبول کر لے. فرمایا اس کیفیت کو اصول فقہ کی کیفیت میں استحسان کہتے ہیں. تو حضرت سلیمان نے حضرت داؤد نے حضرت سلیمان سے رجوع کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حضرت داؤد نے حضرت سلیمان سے رجوع کیا تو حضرت سلیمان نے کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ نے یعنی کہ یہ فیصلہ فرمایا، آپ نے یعنی کہ یہ تو بعد میں جو مسئلہ میں نے بیان کیا کہ بکریاں جو اس کو دی جائے، اور انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ بکریاں یعنی کہ اپنے اس کے مالک کو دی جائے. حضرت داؤد نے یہ فیصلہ سن کر یعنی کہ ان کے فیصلے کو غلط قرار دیا، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یعنی دونوں آپس میں رکھیں گے، بکریوں والے جو ہیں وہ اس کی قیمت ادا کریں اور یعنی بکریاں ساری دے دو اس کو کیونکہ نقصان ہو گیا ہے اور مالیت برابر ہے. کھیت والے حضرت سلیمان نے کہا کہ دونوں کا نقصان نہ ہو، بکریاں ادھر چلے جائیں. یہ جو میں نے بعد میں کیفیت بیان کی حضرت سلیمان کے فیصلے کی، اور اول کیفیت حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کی. انہوں نے فرمایا بکریاں دے دی جائیں کیونکہ اس کی جتنا نقصان ہو چکا ہے کھیت کا اس کی مالیت اتنی بن رہی ہے. اب کیا تھا کہ وہ بکریوں سے محروم رہ جاتے اس فیصلے سے، اور حضرت سلیمان نے جو فیصلہ کیا اس میں بکریوں والوں کی بکریاں بھی محفوظ رہ گئیں اور حضرت جو جن کا کھیت تھا وہ کھیت بھی ان کا ملکیت میں برقرار رہا.
اب مسئلے کو اس کو سمجھے. اب ائمہ حناف کے نزدیک ایک قیاس سے دوسرے قیاس کی طرف عدول کرنے کا نام استحسان ہے. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو کہ کسی پیش آمد مسئلے کو حل کرنے کے لیے شرع اصول کے مطابق اپنے رائے دینا اجتہاد ہے. اور کبھی ایک مسئلے میں اجتہاد سے دو حل بھی معلوم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حل ظاہر اور دوسرا حل خفی ہوتا ہے. یعنی ظاہر کو قیاس اور خفی کو استحسان کہتے ہیں. اب حدیث سے بھی ایک مثال موجود ہے کہ دو عورتیں جا رہی تھی اور ایک کے بچے کو بھیڑیے نے اٹھا لیا, غائب ہو گیا. اب جو دوسرے کا بچہ تھا اس نے کیا کیا کہ دونوں آپس میں لڑنے لگ گئے. اس نے کہا یہ بچہ بچ گیا, یہ میرا ہے. اب یہی فیصلہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے پاس ہے. حضرت داؤد نے جب اس بچے کی شکل دیکھی تو تشبیہ کے صورت میں بڑی جو عورت تھی فرمایا یہ اس کا بچہ ہے. اب وہ دو عورتیں وہاں سے حضرت سلیمان کے پاس گئی. حضرت سلیمان نے یہ فرمایا کہ انہوں نے حل ظاہر کو دیکھتے ہوئے کیا فیصلہ فرمایا کہ شکل مل رہی ہے, شکل کی تشریح کے طور پر فیصلہ کیا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ حل ظاہر کے ذریعے فیصلہ کیا. آپ نے چھری منگوائی اور فرمایا کہ اس بچے کے میں دو ٹکڑے کر دیتا ہوں, ایک عورت رکھ لے, دوسرا عورت. تو جو چھوٹی عورت تھی اس نے کہا یہ بچہ بڑی کو دے دو, مجھے نہیں چاہیے. آپ نے وہ بچہ لیا اور چھوٹی عورت کو دے دیا. یہ حل ظاہر سے نہیں, حل باطن سے یہ فیصلہ فرمایا. تو میں جو آپ کو جس بنیاد پر اور جس معیار پر اور جس وقار پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ ہم حدیث سنتے ہیں اس کا ایک معنی ظاہر ہوتا ہے, ایک معنی باطن ہوتا ہے. ہم جب ظاہر معنی کو دیکھتے ہیں کیونکہ اپنی صلاحیت اتنی نہیں ہے, اتنی گرامر اور اتنی ویکیبلری موجود نہیں ہے, اتنا علم اور اس سے اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس مسئلے کو سمجھ سکیں, تو ہم حل ظاہر کو دیکھتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ اس کی ایک مثال یوں لے لیجئے قرآن پاک سے, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, یہ موضوع تو بڑا اچھا چھڑ گیا. ایک مثال یوں لے لیجئے آپ کہ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات ہے. حضرت موسیٰ ظاہر کو دیکھ رہے تھے, حضرت خضر کشتی کبھی توڑتے ہیں, کبھی دیوار رہی بناتے ہیں. تو اس کی حکمتیں بعد میں بتائیں. تو حضرت موسیٰ کی ظاہر پر نظر تھی, حضرت خضر کی باطن پر نظر تھی. تو اس لیے آج یہ جو ہمارے بابوں کو کہتے ہیں یہ بابے کچھ بھی نہیں ہیں, اور ہمارے اولیاء کی توہین اور تمیز یعنی کہ بے ادبی کر رہا ہے, اور ہم بھی کہہ رہے ہیں, اور ایسی ایسی باتیں جو ہماری طرف منسوب ہے. اب لکھنے والوں نے کچھ غلطیاں کر دی, ہمارے اصول کے مطابق وہ بات درست نہیں, تو ہم بھی اس کا انکار کرتے ہیں. اچھا پھر ہم بھی اتنے لقیر کے فقیر ہیں اور اتنی اندھی ہماری یعنی تقلید ہو گئی ہے کہ ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک اس کے معیار پر رکھا جائے نا, اس کے معیار پر پرکھا جائے. کپڑے کی پہچان ہمیں پتہ ہے, ہمیں کام کرنے والوں کی کاریگروں کی معیار کی پہچان پتہ ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو پھر دین کے معیار پتہ نہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ دین کہاں سے سیکھنا ہے, کہاں سے سکہ جو ہے وہ کھرا ملے گا, کھوٹا نہیں ملے گا. اچھا پھر جو علم سکھانے والے ہیں ان کی قدر بھی نہیں ہے. اور جو قومیں اپنے علماء کی توہین کرتی ہیں نا, اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اس کی موت بھی ایمان پر نہیں ہوتی ہے. فتاوی رضویہ پڑھیں آپ. جو علماء کی کھڑوں کے توہین کرتے ہیں اور علماء کے خلاف واقع ہوتے ہیں, خدا کی قسم پھر انہیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. اور اس چیز کو ذرا سمجھیے. میں ایک بات جانتا ہوں, وقت ختم ہو گیا, کہ آپ کے جو بچوں کو پڑھانے والے استاد دنیا میں چلے جائیں, اصول ہے کہ ان کے جو روحانی پیشوا ہوتے ہیں یا ان کے جو بچوں کے استاد ہوتے ہیں ان کو ہر طرح سے وہ آزاد کر دیتے, فکر معاش سے بھی, ہر چیز سے, ہر ٹینشن سے بری کر دیتے تاکہ وہ کام کھل کر سکے. اور ہمارے ہاں کیا معیار ہے, چاہے بچوں کا استاد ہو. آج دیکھیں اسکولوں میں ٹیچروں کی تنخواہیں کیا ہیں, اسکول والے کروڑ ارب پتی بنتے جا رہے ہیں, پڑھانے والا استاد ٹینشن میں کھڑا ہے, امام ٹینشن میں کھڑا ہے کہ گھر میں بچے کھائیں گے نہیں کھائیں گے. اور بھائی جو بندہ امام ٹینشن میں ہو, کیا تمہیں وہ نماز پڑھائے گا اور تمہاری نمازوں میں کیا سکون پیدا ہوگا, جب امام خود کسی بازار کے خیال میں کھڑا ہے, جب امام خود اپنے بچے کی صحت کی ٹینشن میں کھڑا ہے, جب امام اپنے بچے کی تعلیم کی فکر میں نماز پڑھاتے ہوئے مبتلا ہے, تو بتائے وہ تمہیں کیا نماز پڑھائے گا. تو ذرا ان پر بھی غور کیجئے. یہ بات کوئی اور امام جرأت سے نہیں کرے گا. میں اس لیے کر جاتا ہوں کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے.
سارے اٹھانے والے ہوتے ہیں، کوئی راستہ دکھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمیں کون لوگ اچھے لگتے ہیں؟ جو ہماری تعریف کرے، جو جھک کر ملے، عرضی کرے، انکساری کرے، وہ بندہ برباد کر دیتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے مسلمان حکمران تباہ ہوئے ہیں، یہ کن وجہ سے؟ غلط مشورے دینے والوں کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تعریف کر رہا ہے، وہی تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مخالفت کرو تو سمجھو۔ اور پیر نصیر نے کیا خوب فرمایا تھا، فرمایا کہ اگر سارے تعریف کرنے والے تو سمجھ لو تم منافق ہو، اگر مخالف ہیں تمہارے تو سمجھ جاؤ تم صاحب ایمان ہو۔ دعا ہے خلاق لم یزل سے اسی موضوع کو انشاءاللہ تعالی جو باتیں رہ گئی اسی کو جوڑتے ہوئے اور آگے ہم امام اعظم کی تقلید کیوں کرتے ہیں، امام اعظم کی شان کیا ہے، امام اعظم کی بصیرت کیا ہے، امام اعظم کا دیگر ائمہ اربعہ میں مقام کیا ہے، اور دیگر ائمہ جو تین دیگر امام ہیں ان کی امام اعظم ابو حنیفہ کے نظر میں کیا شان ہے، اور وہ ان کی حیثیت امام اعظم کی بارگاہ میں کیا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں یا بعد زندگی امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ کس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا احترام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رفع یدین کرتے تھے، اس کا بھی جواب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کی اور علم نافع سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔